یہ جو حضور کی ہی حیات طیبہ کے دوران ایک بغاوت کی سی کیفیت عرب کے اندر پیدا ہو گئی اور بڑی زبردست خانہ جنگی ہوئی حضور کے وصال کے فوراً بعد. پھر خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے. اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ کیوں ہے. یہ آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہیں، یہ در حقیقت ایک بات سمجھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ ہر ریولوشن کا خاصہ ہے، یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ ایک جماعت انقلاب لانے کے لیے کھڑی ہوئی، اس نے قربانیاں دیں، اس نے سب تقاضے پورے کیے. جو مخالفین تھے وہ مخالفت کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ریزسٹ کرتے رہے. ایک جگہ پر آ کر محسوس کیا کہ اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے. اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، لہذا سر جھکا لو بھائی. میں کہا کرتا ہوں اس کو پنجابی میں جو کہتے ہیں نیوی پاؤ، اس وقت تو جو ہے سر جھکا لو، لیکن ذرا وقت ملے گا پھر ہم ذرا موقع محل دیکھ کر وار کریں گے. یہ ہر ریولوشن کا خاصہ ہے، ہر ریولوشن کا، کہ آخری سٹیج پر آ کر مخالفین جو انقلاب کے ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، کور لے لیتے ہیں، اور پھر موقع دیکھتے ہیں اور موقع پر پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، اس ریولوشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو در حقیقت وہ واقعات جو ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور کی زندگی ہی کے اندر وہ آثار شروع ہو گئے تھے. چنانچہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے. آپ کو معلوم ہے طلیحہ اسدی، مسیلمہ کذاب یمامہ کا، اسود عنسی، سجا ایک عورت، اپنے اپنے علاقوں میں ہم بھی نبی ہیں. انہوں نے سوچا یہ محمد کو اتنی بڑی کامیابی نبوت سے حاصل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ نبوت ہی تھا نا. آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، چلو دعویٰ کرو. اور ان کے گرد خاصی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی، کافی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی. چنانچہ مسیلمہ کذاب نے تو جو ریزسٹ کیا ہے، کیونکہ بالآخر جو ہے یہ ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرد مسیلمہ اور ایک عورت سجا، ان دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی تھی. وہ تو ڈبل نبوت ہو گئی پھر. اور ان کی بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی طاقت. یہ یمامہ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بنو تمیم، یہ بہت تند خو، بہت سرکش، بہت جنگجو، بہت سخت لوگ تھے. ان کو ریزسٹ کرنا آسان نہیں ہوا. ایک مرتبہ تو ایک لشکر جو حضرت ابوبکر نے بھیجا اس کو تو شکست ہوئی. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے. تو بہرحال ان کو تو حضور نے خطاب دیا تھا، خالد سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ نے فتح دی، لیکن لگ بھگ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، جن میں 500 حفاظ بھی تھے. چنانچہ اسی سے اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ یہ تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا، ابھی تک ہمارے پاس کتابی شکل میں تو ہے نہیں. در چھپے ہوئے نسخے چھاپا کھانا کا سوال ہی نہیں تھا. اصل حفاظت اس کی سینوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی. اگر حفاظ کا یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے. اس پر حضرت ابوبکر سے کہا گیا کہ آپ اس قرآن کو جمع کروائیں اور اسے کتابی شکل دیں. پہلے ریلکٹنٹ رہے حضرت ابوبکر کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں، لیکن پھر جب دلائل سامنے آئے کہ واقعتاً تقاضا ہے تو آپ نے مانا. پھر جو بھی کاتبان وحی تھے حضور کے زمانے سب کو جمع کیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو ہے چیئرمین بنایا. اس کمیٹی نے پھر جس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا کچھ تھا، کسی کے پاس اونٹ کی جو یہ اسکیپولا ہوتا ہے، یہ شانے کی ہڈی بڑی چوڑی ہوتی ہے تختی کی طرح، کسی نے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی چمڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی کو کوئی کاغذ مل گیا تو کیا ہی کہنے ہیں. تو پھر وہ جمع کیا گیا
اور پھر سب جو ہے جو حفاظ بھی موجود تھے ان کے ذریعے سے پھر یہ کتابی شکل دی گئی. اس وجہ سے تو یہ جو ایک زبردست قسم کی تحریک اٹھی تھی وہ کیوں اٹھی تھی؟ اب اس کا تجزیہ کیجیے. اصل میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی کیوں پڑھی اس حوالے سے. پہلی بات تو نوٹ کیجیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. یہ جو فوج در فوج داخل ہونے کا فینومینن ہے، کیا اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کے سب خالص مخلص مومن تھے؟ وہ تو یہ ہے کہ فتح کے بعد اب انہوں نے سمجھا کہ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو اب کون ان کے مقابلے میں آئے گا؟ قریش شکست کھا گئے. It's no use continuing resistance. Let us go and declare our submission. جہاں ہم کہہ دیں ٹھیک ہے تسلیم کر. تو یہ دین میں داخل ہونا تھا، یہاں لفظ ایمان نہیں لایا گیا، اس نظام اطاعت میں شامل ہو گئے. اس کو نوٹ کیجئے اس بات. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اس نظام اطاعت کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، اب ہم سنیں گے اور مانیں گے. اچھا یہ تو وہ فتح مکہ کے بعد. اس کے 1 سال کے بعد جب سورہ توبہ نازل ہو گئی اور مشرکین عرب کو آخری مہلت دے دی گئی، صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لاؤ یا تمہارا قتل عام ہو جائے گا. اس کا میں پس منظر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. جو 40 نووی میں حدیث آئی تھی اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول جس قوم کی طرف بھیجتا تھا وہ قوم اگر انکار کرتی تھی تو ہلاک کر دی جاتی. یہ مرحلہ آیا ہے اب قریش کے لیے، یا مانو یا ہلاکت. پہلی قومیں ہلاک کی گئی، غرق کر دیے گئے، یا زلزلہ آ گیا، یا کوئی باد سرسر آ گئی، مختلف طریقوں سے. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گا. جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے، آیت نمبر 5 سورہ توبہ کی. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. اب یہ جو 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو اے مسلمانوں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. اب قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ. وَخُذُوهُمْ. پکڑو انہیں. وَاحْصُرُوهُمْ. ان کا گھیراؤ کرو، محاصرہ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو انہیں گرفتار کرنے کے لیے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. پھر وہ اگر توبہ کر لے، اپنے شرک سے باز آ جائیں اور پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم. اللہ غفور رحیم. اب اس کا تجزیہ کیجئے. جو لوگ اس تھریٹ کے تحت ایمان لائے ہیں ان میں تو ظاہر بات ہے غالب اکثریت ان کو ہوگی کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے، تو جان بچانے کے لیے ایمان لائے. ایسے بھی لوگ تھے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس پریشر کے تحت ایمان اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک کافرستان ایک علاقہ ہے، یہ جو واق خان کی پٹی کے ساتھ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے نورستان افغانستان میں. یہ ایک قوم ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ان آیات کے نزول کے بعد جو عرب چھوڑ کر باہر گئے کہ ہم نہیں مانیں گے اسلام. پھر جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے پیچھے پیچھے اسلام بھی آ رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھی، تو آگے آگے ہم پیچھے پیچھے اسلام، یہاں تک کہ ہم آ کر ہمارے آباء و اجداد ان پہاڑوں میں آ کر انہیں پناہ لے لی. یہ چترال کا علاقہ، یہ سارا جو ہے یہاں پر. تو یہ کہتے تھے ہم ان قرشیوں میں سے ہیں. ان کا ایک سردار اور ایک عالم مجھ سے ملا بھی تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ علاقہ تقسیم ہو گیا. احمد شاہ ابداری نے جب بنایا ہے نیا نقشہ افغانستان کا تو اس میں سے ایک حصہ اس علاقے کا افغانستان میں چلا گیا. وہاں امیر دوست محمد والی کابل نے انہیں کر دیا، ایک وارن کر دیا
کہ اب اتنی مہلت کے اندر ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. یعنی وہ سزا جس سے بھاگے تھے تمہارے آباء و اجداد وہ یہاں آ جائے گی. وہ ایمان لے آئے. وہ علاقہ نورستان کہلاتا ہے، اسلام کے نور سے منور ہو گیا وہ. اور اس کے ساتھ کا علاقہ پاکستان میں وہ ابھی تک کافرستان ہے. اس کو انہوں نے بلکہ ہماری حکومت نے بھی مینٹین کیا ہوا ہے. وہاں کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاحت کے لیے سیاحوں کی آمد کو دیکھیں آ کر ان لوگوں کو، تو وہ برقرار رکھا ہو پورا علاقہ. بہرحال یہ کیفیت اب تجزیہ یہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس وقت ایمان لائے ان میں اگر اکثریت نہیں تو باہر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے صرف جان بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا ایمان لانا جو ہے اور اسلام میں داخل ہونا قبول کیا، ورنہ حقیقت میں وہ اسلام میں داخل. اس کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوران اس سے بھی بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ جو ہے وہ ہم دیں گے، خود تقسیم کر لیں گے، خود تقسیم کر دیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا ان کے خلاف جہاد، جنگ. کیونکہ یہ سورہ توبہ کی 5ویں آیت کے اندر بھی یہ ہے، 2 شرطیں ہیں. اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اسی کے حوالے سے جب کہا گیا تھا حضرت ابوبکر سے کہ آپ ان کے خلاف قتال نہ کیجئے، یہ مرتد تو نہیں ہوئے، اسلام سے منکر نہیں ہوئے، کوئی نئی نبوت کو دعوت نہیں کیا، اور زکوٰۃ کے بھی منکر نہیں ہیں اس معنی میں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہتے کہ ہم خود جو ہے اس زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے. یہ عظیمت تھی حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ میں اور ساتھ ہی اس کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیتے تو بھی میں جنگ کروں گا. ایسے پیارے الفاظ ہیں. ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تبدیلی کر دی جائے گی، دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے ہوتے یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی. دیکھیے 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو حضور نے تیار کیا تھا، آپ نے بھیج دیا، ٹھیک کیا. پھر جو نبوت کے دعوے دار تو کھلے مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جہاد تو بالکل ضروری تھا. اب تیسرا یہ محاذ نہ کھولے. ابھی مسلمانوں کے دل ویسے زخمی ہیں، حضور کے انتقال کے بعد مورال جو ہے مسلمانوں کا گرا ہوا ہے. لیکن یہ عظیمت تھی حضرت ابوبکر. اب اس کو یوں سمجھیے ذرا تاریخی اعتبار سے تجزیہ کیجیے. اسلام کی فتح کا مطلب مذہبی اعتبار سے کس کی شکست تھی اور سلطنت کے اعتبار سے کس کی شکست تھی، اسی سے پتہ چلے گا کہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس وہیں سے آئیں گی. اسلام کے غلبے کا مطلب تھا شرک کا خاتمہ. لہذا جو مشرک تھے عرب کے سابق جو اسلام لے آئے تھے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، پورا تقریباً بدو عرب مرتد ہو گئے. بدو عرب، یہ مکہ مدینہ یہ شہر یہ بچے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر یہ اعراب. اسی لیے اس آیت میں الفاظ کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. انہی میں سے یہ مدعیان نبوت اٹھے، انہوں نے ہی زکوٰۃ کا انکار کیا. تو پہلا کاؤنٹر ریولیوشن حضور کے ریولیوشن کے خلاف جزیرہ نما عرب سے اندر سے برآمد ہوا ہے، مدعیان نبوت کی شکل میں اور منکرین زکوٰۃ کی شکل میں. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اقبال نے اشعار کہے ہیں حضرت ابوبکر کی شان میں، اگرچہ ویسے تعداد دیکھی جائے تو حضرت علی، حضرت حسین کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو اشعار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں. لیکن حضرت ابوبکر کی شان میں بھی چند اشعار جو ہیں لیکن وہ بہت ٹاپ کے. امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت امت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. یہ 2 اشعار بڑی بڑی یوں سمجھ لیجیے کہ غزلوں پر اور مسئلے ابھارے. امن الناس، حضور نے فرمایا تھا
مجھ پر جس نے کوئی احسان کیا ہے میں نے بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے. اس کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ دے گا. ہاں امن الناس بالموت، میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا کون؟ ابو بکر. اور کلیم اول سینا ماں، جیسے صحرائے سینا پر، کوہ سینا پر حضرت کلیم اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو نبوت محمدی کے پہاڑ پر سب سے پہلے ابو بکر آئے. کلیم اول سینا ماں. ہمت، یہ لفظ تھا جو میں چاہتا تھا لانا. ہمت، ان کے اندر جو ہمت تھی، جو ول پاور تھی، ہمت کشت ملت را جو ابر، وہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی کھیتی کے اوپر ابر کا پانی برسے تو کھیتی لہلا اٹھتی ہے. یہ کام کیا ہے ہمت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی، عظیمت. اور پھر جو بات کہی ہے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، پورے دیوان اسے ایک مصرے کے اوپر جو ہے نثار کر دیے جائیں. اسلام میں بھی نمبر 2 حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں نمبر 2، غار ثور میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر میں نمبر 2، جب وہ بنا دی گئی تھی جھونپڑی اور وہاں حضور سجدے کر رہے تھے دعائیں، کون کھڑا تھا پہرے پر تلوار لے کر؟ ابو بکر. قبر میں نمبر 2، حضور جہاں دفن ہوئے وہیں نمبر 2 پر دفن ہوئے حضرت ابو بکر. بہرحال یہ جو پہلا کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ تھی جو عرب سے اٹھی ہے، حضرت ابو بکر کی ہمت و عظیمت نے اس کو کچل کر اور گویا کہ کنسولیڈیٹ کر دیا اثر نو ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ انقلاب پھر محکم ہو گیا، مستحکم ہو گیا. اور اب حضرت عمر کے حوالے ہو گئی بات. اچھا، مذاہب میں کس مذہب نے سب سے زیادہ زک اٹھائی اسلام سے؟ پہلے شرک، دوسرا یہودیت. عیسائیت سے تو مقابلہ ہوا ہی نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی رہی عیسائیوں سے. غزوہ موتا ہوا لیکن وہ بھی آخری دنوں میں. اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ بہت بہتر تھا. نجاشی نے پناہ دی تھی، ہرقل جو ہے تیار تھا اسلام لانے کے لیے. ہرقلیس چاہتا کیا تھا؟ جیسے سن 300 عیسوی میں قسطنطین جو ایمپرر تھا روم کا، وہ عیسائی ہو گیا اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو نظام انٹیکٹ رہا، ایمپرر جو کا تو قائم رہا. اگر صرف ایمپرر قبول کرتا پوری قوم نہ کرتی تو معاملہ فساد ہو جاتا. وہ یہ چاہتا تھا کہ اب میری پوری قوم میرے ساتھ جو اسلام لے آئے. وہ ایک لمبی بات ہے، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہت پیاری حدیث ہے، بڑی طویل، جو اس کا مکالمہ ہے جو کہ اس نے ابو سفیان سے اس وقت تک ایمان وہ نہیں لائے تھے. جب حضور کا خط پہنچا ہرقل کے پاس تو اس نے کہا کہیں کوئی عرب کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں آس پاس، کوئی تاجر آیا کرتے تھے وہاں. معلوم وہاں ایک قبیلہ آیا ہوا تو ان میں وہ ابو سفیان قبیلہ لے کر گئے ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا. بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے، حدیث ہے موجود بخاری کے. یہودیت کی کمر ٹوٹی. 3 ان کے قبیلے تھے بڑے زوردار، وہ مدینے سے نکالے گئے. ایک قبیلے کے تو تمام جوان مردوں کو قتل کیا گیا. پھر ان کے مضبوط قلعے تھے خیبر کے علاقے کے اندر، فدق اور یہ، ان سب میں سے نکالا گیا. تو جو ایگریوڈ پارٹیز تھیں تو ایک اعتبار سے شرک، مشرکین، ان کی طرف سے تو آ گیا رد عمل، کاؤنٹر ریولوشن، یہ حضرت ابو بکر کے دور ہی میں. لیکن میں یہودیوں کا ذکر اب بعد میں کروں گا. سلطنت کے اعتبار سے جس سلطنت کے چیتھڑے اڑ گئے وہ سلطنت ایران تھی. حضرت عمر کے ہاتھوں تو ختم ہو گیا، نسیہ منسیہ. سلطنت روما، اس کی صرف ایک ٹانگ ٹوٹی تھی 3 میں سے. وہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی رومن امپائر. ایسٹرن یورپ، ناردرن افریقہ، ویسٹرن ایشیا. ویسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاقہ. شام لیا گیا اس سے، باقی تو اس کے پاس رہا.
مشرقی یورپ بھی رہا، شمالی افریقہ بھی رہا، وہ رفتہ رفتہ بعد میں جو ہے گیا، لیکن یہ کہ اصل میں جو ہے پہلے مرحلے میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی، لیکن ایران کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ایرانی بے انتہا نسل پرست، ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے، نسلی برتری کا، اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے، شہنشاہیت کی تاریخ جو کہ خسرو سے شروع ہوتی ہے، سائرس سے، پھر ڈیریس جیسا عظیم فاتح، بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی، اس کو یوں نہ سمجھیں، یہ معمولی شے نہیں ہے ایران، بہت عظیم تاریخ، اور کئی سو برس تک تو سارا معاملہ جو ہے، جسے آپ وہ سی100 کہتے ہیں، تو یہ دو سپر پاورز نہیں ہیں، ایران اور روم، ایران اور روم، ایران اور روم، کبھی ایران غالب آ گیا روم بیٹھ گیا، کبھی روم غالب آ گیا ایران بیٹھ گیا۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے سورہ روم کے نام سے ہے کہ نہیں؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ بہرحال ایران کا جو پرخچے اڑے ہیں، بادشاہت ختم ہوئی ہے، اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر۔ یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھوں، لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوض ترین شخص حضرت عمر، اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جبلت کے اندر ہے، ان کے جینز میں ہے۔ چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو؟ ابو لولو فیروز، ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہیں ان سے مکاتبت میں کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ مکاتبت یہ تھی کہ غلام طے کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا تو مجھے تم آزاد کر دینا، مکاتبت کہلاتا تھا کہ وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں، بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے گنوایا، میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، میں ترخان بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں چکیے بھی بناتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے، جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ہے، اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا۔ کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گی، دھمکی دے گئے۔ اور حضرت عمر نے پہچان لیا تھا کہ دھمکی دی اس نے۔ دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا؟ ہرمزان، یہ ایک بار جرنیل تھا ایرانی، شکست ہوئی، گرفتار ہو کر آیا، کیونکہ بہت بڑا وار کرمنل تھا، اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب اس کی چال دیکھیے، ایرانی ذہن کہ مجھے ذرا پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں پانی دے دو۔ اب پانی کا کٹورا ہاتھ میں کہتا ہے دیکھیے مجھے ضمانت دیجیے جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تو میں قتل نہیں کیا۔ وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو کا قتل مجھے کیسے کرتے ہو؟ تو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا، چھوڑنا پڑ گیا اس کو، زبان کی بات تھی۔ وہ تھا اس کی پشت پر ابو لولو فیروز، اور ابو لولو فیروز کے اب بھی اس کے جیسے ائمہ اہل بیت کے اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے مقبروں کی صریخ بناتے ہیں، اس کے اوپر جالیاں، اس طرح اس کا ہے، اور حضرت ابو لولو فیروز کا حلقہ ہے، وہ قاتل عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ تو سمجھ رہے اس بات کو؟ جو بھی اگریوڈ تھے وہیں سے کاؤنٹر اٹیک آنا تھا نا۔ اب آئیے یہود کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نما عرب سے یہودیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اکثر اس معاملے میں یاد آ جایا کرتی ہے ایک پکچر کبھی کسی زمانے میں دیکھی تھی، ہیلن آف ٹرائے۔
وہ ٹرائے کا گھوڑا تو بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، کہانی ایسی ہے کہ تو اسپارٹا اور ٹرائے کے آپس میں جنگ تھی، اس میں وہ گھوڑا ایک بنا کر اس کے اندر چھپا کر فوجیوں کو وہ شہر کے اندر لے گئے تھے۔ اس جنگ میں ایک موقع پر جو ان کا سب سے بڑا، یونانیوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا، وہ جو ان کا سب سے بہادر شمار ہوتا تھا، وہ قتل ہو گئے۔ تو ایک یونانی جو ہے دوسرا سردار کھڑا ہو کر کہتا ہے، سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری۔ یہ یونانیوں کی بہادری کا تو خاتمہ ہو گیا اس شخص کی موت کے ساتھ، یونانیوں کی عیاری تو ختم نہیں ہوئی نا۔ تب اس نے پھر یہ پہلے تو پسپائی کروا دی، سب کے سب چلے گئے۔ اب یہ ٹرائے والے دیکھ رہے جا رہی ہیں فوجیں چلی گئیں، جہازوں میں بیٹھ کے بھی روانہ ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، خفیہ طور پر گھوڑا بنا کر لائے بہت بڑا، اس کے پیٹ میں اپنے فوجی بھرے۔ اب وہ جو ہے لوگوں نے دیکھا بعد میں ٹرائے کا گھوڑا ہے، اس کو وہ لوگ اندر لے گئے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں فتح کی۔ رات کو جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو چکے ہوئے تھے، وہ اس میں سے نکلے، پیٹ میں سے انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو وہ ٹریچری ہے۔ تو یہودیوں کی بریوری تو ختم ہو گئی جبکہ خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کے بڑے بڑے قلعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے، اور ان کا بہت بڑا مرحب، بہت بڑا سردار، بہت بڑا طاقتور، وہ قتل ہوا حضرت علی کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بٹ ناٹ دی جویش ٹریچری۔ وہ ٹریچری اب شروع ہوتی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں آ گیا مدینے میں۔ یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا، یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی فورسز ایٹ پلے ہیں، میں کس دکھتی رگ کو چھیڑ سکتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی بڑی پرانی جو ہے چپقلش اور مسابقت، ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر، یہ ان کی ہڈیوں کے اندر ہے، اس کو اٹھایا۔ اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو امیہ میں سے تھے نہ بنو ہاشم میں سے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کا معاملہ تھا۔ قریش تو سب ہے، جیسے وٹو بہت بڑا قبیلہ ہے، ان میں مانے کے، لالے کے، شامد کے، یہ پھر ایک ایک شخص کے نام سے ہوتے، لالے کے کوئی لالا ان میں سے ہوگا، اس کے لالے والے ہو گئے، شامد کوئی شاہ محمد ہوگا، اس کے اولاد جو ہے وہ شامد کے ہو گئے۔ تو یہ مانے کے لالے کے، یہ سب کیا وٹو ہیں۔ تو قریش جو ہے ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں گھرانے یہ تھے، بنو امیہ، بنو ہاشم۔ حضرت ابو بکر نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر بھی نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو عدی میں سے تھے۔ اب یہ حضرت عثمان تھے کہ جو بنو امیہ میں سے تھے۔ یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسی ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں، جو پورا رسوخ فی العلم حاصل نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفن ہیں اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر بیٹھے ہیں، اور عیسیٰ تو دوبارہ آئیں گے اور ہمارے نبی نہیں آئیں گے وہ بھی آئیں گے۔ اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، محمد کا وصی علی ہے، اسے ہونا چاہیے خلیفہ، وہ بنو ہاشم میں سے ہے۔ باقی جو بھی خلیفہ بنا ہے غاصب ہے، ابو بکر غاصب، عمر غاصب، اور اب جو ہے سب سے بڑا غاصب نہیں غصاب کہہ لیں اس کو، وہ تو بنو امیہ میں سے عثمان۔ ہاؤ کم، کیسے خلافت اس کی؟ اور اس نے اس تک بات بڑھائی ہے کہ حضرت علی تو خدا ہیں، اوتار ہیں خدا کا۔ یہ ساری چیز آج بھی یا علی مدد کا نعرہ جو لگ رہا ہے، یہ وہی سبائیت کے اثرات ہیں۔ یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، یا محمد مدد کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا، یا علی مدد۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالب بھی کہتا ہے، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں۔ بوتراب حضرت علی
ان کی بندگی کرتے ہوئے میں اصل میں اللہ کی بندگی، میں ان کی بندگی کرتا ہوں گویا کہ اللہ کی کرتا ہوں۔ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنہ برپا کیا، اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی۔ سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا میدان جمایا۔ حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی، وہ تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے، ان کو عہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں، اور انہیں دولت انہیں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے ذرا بات پرس کی، تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا، وہاں جا کے وہی بات، وہاں ایک گروپ بنا لیا، پھر مصر چلا گیا، وہاں جا کر وہی بات۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی تار، کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ، اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا، اس کا معالجہ کرنے والا جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آ کر کچل دیں ان کو۔ گورنر تھے شام کے، انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں، ان کو کچل دیتا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے نہیں، جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر وہ گویا کہ زد میں آ جائیں، قانون کی زد میں۔ اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں، پھر اس سے قصاص لے لینا، لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں انہیں ماروں؟ عمرو بن العاص کی طرف سے آتا رہا، لیکن نہیں۔ بہرحال یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا، مدینے میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو ختم کریں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجیے، آپ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی عظیمت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری دکھائی ہو حضرت عثمان، میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے۔ کلمہ گو ہے، آپ اندازہ کیجئے، اس پر اڑے رہنا، ڈٹ جانا۔ یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے قابیل سے کہ بھائی جان اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں، مجھے قتل کر دیں گے تو میرے گناہ جو سارے آپ کے خاتم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان 1000 مربع میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کہ ان کی حکومت چل رہی ہے، اور فوجیں ہیں مصر سے اور دمشق سے بار بار اجازت مانگ رہی ہیں۔ یہاں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں، نہیں، جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت تک نہیں۔ جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لینا اس سے قصاص، سزا دے دینا۔ چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھواڑے سے کہیں دیوار پھلانگ کے گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش، یہودیت کا انتقام، اور جو سازشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ذہین انتہائی تباہ قوم ہے، لیکن ان کا جسے ہم کہتے ہیں ایول جینیس، تو ان کی ذہانت کا جو ہے میدان سازش، اور اس میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ زخم لگایا ہے اسلام کو، جسد ملی کو، ابھی تک اس سے خون نکل رہا ہے۔ یہ سنیت اور شیعت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی؟ وہی سبائیت، وہی سے تو ہے دعا۔ حالانکہ جب حضرت علی کی بیعت ہو گئی ہے تو حضرت علی نے پھر عبداللہ ابن سوار سے کہا توبہ کرو، تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، توبہ کرو ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ نہیں، تم ہماری جتنی چاہے آگ مالو، ہم کہتے تم اللہ ہو۔ اسے 40 آدمیوں سمیت حضرت علی نے زندہ جلوایا، اور یہ بات اہل تشیع کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
بدقسمتی سے آج کل اگر کوئی بات کی جاتی ہے عبداللہ ابن سبا کے خلاف تو وہ سمجھتے کہ یہ شیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے. حضرت علی نے تو خود ان کی اپنی کتابوں کے مطابق عبداللہ ابن سبا اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلایا. تو خدا ہے تو ہمیں آزما رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بس اسی طرح ہماری آزمائش کر رہا تھا. بہرحال یہ ہے پس منظر حضرت عثمان کی شہادت کا رضی اللہ تعالیٰ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. حضرت عثمان کی شہادت کا رضی اللہ تعالیٰ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.